بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ سب ویورز خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں جی، پلاسٹک ڈور کمپنی کی طرف سے ہم پی وی سی روم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے۔ یہ پی وی سی روم ہم نے آج سے 9-10 سال پہلے بھی تیار کیے تھے، کچھ روم تیار کر کے ہم نے افغانستان کے لیے بھیجے تھے، تو وہ ہمارے پاس ایک جنرل آرڈر تھا، گورنمنٹ کا سرکاری آرڈر تھا، تو وہ ہم نے کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کام کو پینڈنگ کر دیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کے آرڈر بھی نہیں پکڑے۔ اس کے بعد وہ ویڈیو ہماری ایک وائرل ہو رہی تھی یوٹیوب پر، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے سب دوستوں نے، ویورز نے اور ہمارے جو ڈیلر حضرات نے کہا جی آپ اس کی پراپر ایک ویڈیو بنا کے دکھائیں ہمیں کہ آپ پی وی سی روم جو ہے وہ کس طرح تیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہوں گے، میری بیک سائڈ پہ جو پڑا ہوا یہ پی وی سی روم ہے۔ یہ اس میں صرف 2 مٹیریل یوز ہوئے ہیں، اس کا جو فریم ہے وہ لوہے کا ہے، اور اس کا جو جتنا بھی مٹیریل ہے وہ پی وی سی کا ہے۔ اور یہ پی وی سی کا جو مٹیریل ہوتا ہے یہ واٹر پروف ہوتا ہے، یہ اس کو ہر طرح کی جو ہے موسمی اثرات سے پاک ہوتا ہے، اس کو دیمک وغیرہ نہیں لگتی۔ اور اس میں خاصیت یہ ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہے ہم نے 1.5 انچ موٹائی اس کی دیوار کی رکھی ہے، اور 1.5 انچ دیوار ہے، اور وہ بھی اندر سے ہالو ہے، جس کی وجہ سے ٹمپریچر جو ہے وہ ایڈجسٹ یہ کرتا ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو یہ دکھائیں گے، پورا روم تیار ہوا ہے، اس کا ہم وزٹ کرائیں گے۔ اس کے بعد آپ ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو اس کے اندر جو ہے روم تیار کرنے کا بھی مکمل طریقہ بھی ہم نے بتایا ہوا ہے، کہ اگر کسی دوست کو کسی جگہ پہ کوئی روم چاہیے ہوگا۔ ہاں، میں اس کا پہلے آپ سے یہ جو ہے تعارف کرا دوں کہ یہ روم کس کس جگہ پہ یوز ہوتے ہیں۔ یہ اسپیشلی روم جو ہے یہ آؤٹ ڈور یوز کے لیے ہیں، جیسے اسلام آباد، کوئٹہ، مظفر گڑھ، ان علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں یہ ہو گیا، مانسر والی سائڈ پہ ہو گئے، تو لوگوں کے لیے پہاڑوں کے اوپر گھر بنانے بہت مشکل ہوتے ہیں، وہ ایک بہت لمبا سارا پروسیجر ہوتا ہے۔ ان کا سلوشن ہم نے یہ نکالا کہ ہم یہاں سے ریڈی میڈ جو روم ہیں ان کے سائز کے مطابق، اس میں جو سائز ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ ہیں 10x10 کا ہے، 10x12 کا ہے، 12x12 کا، یعنی کہ 3 سائز جو ہے ہم اس میں بنائیں گے۔ اور بنانے کے بعد ہم اس کو بنا کے مکمل فٹنگ کے ساتھ اس کو ہم کھولیں گے، پیکنگ کر کے آپ کو بھجوا دیں گے۔ اور اس کی جو ہم نے اسمبلنگ ہے، انسٹالیشن ہے، وہ اتنی سمپل رکھی ہے کہ اس کو کوئی بھی بندہ، ناڑی سے ناڑی بندہ بھی اس کو جو ہے جوڑ کے کھڑا کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اپنے روم کا، اور یہ چھوٹا سا کلپ ہوگا، پھر اس کو آپ مکمل دیکھیں گے تو آپ کو اس کے بنانے کا طریقہ، اس کے نیچے فٹنگ کا طریقہ، اس کی چھت کا انسٹال کرنے کا طریقہ، ہر چیز آپ کو واضح ہو جائے گی۔ اس کے اندر ہمارے پاس 5 کلر اویلیبل ہیں، 5 کلروں میں یہ روم جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ جی ویورز، تو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اندر، سب سے پہلے ہم نے جو ہے اس کے کارنر جو بنائے ہوئے ہیں اس کا گنیا کرنے کے لیے، ایل ٹائپ کارنر ہیں ان کے، اس سب سے پہلے ہم ان کو آپس میں جوائنٹ کریں گے۔ جیسے آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام جو جوائنٹ ہیں اس کے وہ نٹ بولٹ کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو بہت جلد آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ کس طریقے سے بنے گا۔ سب سے پہلے 4 کارنر اس کے جو ہے وہ زمین کے اندر لگائیں گے، ہم گراؤنڈ کریں گے۔ یو بنے ہوئے اس کے اینگل کے، لوہے کے یو ہیں، اس کو نٹ بولٹ کے ساتھ ہم ٹائٹ کریں گے۔ اس کے اوپر پھر ہم اس کو یو کو رکھیں گے، اس کو بھی ہم نٹ بولٹ رکھیں گے۔ یہ آپ کو دکھانے کے لیے ہم اس طرح بنا رہے ہیں، لیکن اوریجنل میں تو یہ سارا جو ہے فرش کے اوپر گراؤنڈ ہوگا، راول بولٹ لگیں گے۔ راول بولٹ لگائیں گے ہم تو اس چارے کونے جب ہم ملائیں گے تو یہ بالکل گنیے کے اندر تیار ہوگا۔ یہ فنڈیشن اس کا، سٹرکچر اس کا، یہ چاروں کونے آپ کو ہم جوڑ کے دکھا رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے جڑتا ہے۔ ہم نے ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کیا ہے تاکہ آپ کا قیمتی وقت جو ہے وہ بچ سکے۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھتے رہیں۔ آپ اس کو دیکھیں گے مکمل تو آپ کو انشاءاللہ اس کی سمجھ لگ جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ چاروں کونے جو ہے یہ پہلے ہم اس کو بنا رہے ہیں، اس کا سٹرکچر تیار کریں گے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو چاروں کونے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں، اور اس کے جو نٹ بولٹ ہیں
وہ بھی سارے تو تیار ہو چکے ہیں. یہ نیچے کی بیس جو ہے اسٹرکچر ہے وہ تیار ہو چکا ہے. اس کو لیول کرنے کے لیے ہم نے اس کے لکڑی کے جو پیسز ہیں وہ اس کے اندر رکھے ہیں تاکہ تھوڑا سا لیول اس کا برقرار رہے. لیکن جب یہ اوریجنل فٹ ہوگا تو اس کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ بالکل پلین جگہ پہ پلین سطح کے اوپر راول بولٹ کے ساتھ یہ جو ہے اس کو فکس کر دیا جائے گا. ابھی آپ ویو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمرے کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. اور یہ مٹیریل پڑا ہوا ہے جس کی ہم دیواریں اور چھت تیار کریں گے. اس کو ہم نے پہلے ہی اس کٹنگ میں رکھا ہوا ہے جس کٹنگ میں یہ ہمیں چاہیے. یہ 8 فٹ ہائٹ ہے. یہ 8 فٹ ہائٹ ہے. اس کی والز جو ہے وہ تیار ہوں گی. اور یہ اس طرح پیکنگ میں آپ کے پاس مال آئے گا. آپ نے بھی اس کو اس طرح پیکنگ میں سے کھولنا ہے. کھول کے اس کو آپ نے ایک میل اور فیمیل بنے ہوئے ہیں. میل اور فیمیل کے اندر آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اس کے بڑے تختے تیار کر لینے ہیں. اور اس کو تیار کرنے کے بعد آپ نے جو ہے یہ آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے میل فیمیل بنا ہوا ہے. اس کے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لینے ہیں. اور پیسز بنانے کے بعد آپ نے اس کو جو دیوار کو کھڑی کر کے اس یو کے اندر انسٹال کرنا ہے. بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے. یہ ہم تو آپ کو ایک ڈیمو دکھا رہے ہیں. ہم اس کو مزید جو ہے وہ نہیں کریں گے پکا. جب ہم اس کو کسی پروجیکٹ پہ بیچتے ہیں, اس کو فٹ کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ ہم سلیکون یوز کرتے ہیں اس جوڑ میں. اس جوڑ کے اندر ہم سلیکون لگا کے اس کو جوڑیں گے آپس میں. سلیکون لگا کے تو اس کو ہم جوڑیں گے. جوڑنے کے بعد اس دیوار کو کھڑی کریں گے. آپ ویڈیو میری دیکھتے رہیں, اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں. اگر آپ نے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی نئی نئی چیزوں کی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے. لو جی, یہ تقریباً 4 یا 5 فٹ کی دیوار جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے. اب اس کو اٹھا کے ہم اس یو کے اندر ڈالیں گے جو ہم نے پہلے تیار کیا ہوا ہے. جی ویورز, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ ایک دیوار مکمل ہوگی. اب ہم اس کو اٹھا کے صرف ہم نے جو ہے اس میں ڈالیں گے, یو کے اندر لگائیں گے ہم. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اس کو تھوڑے چھوٹے پیس کر کے, یا آپ ایک ہی دیوار بنا کے اس کو اٹھا کے اس کے اندر آپ نے یو کے اندر انسٹال کرتے جانا ہے. آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں جو طریقہ کار اس میں بتایا گیا, آپ اس کو فالو کریں. یہ ویڈیو بہت ہی مفید ہے ان حضرات کے لیے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. اس طرح دیوار کو آپ نے ڈالتے جانا ہے, اس کے اندر اٹیچ کرتے جانا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, بہت ہی آسان ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہم نے اس کا ایک جو کارنر ہے وہ تیار کیا ہے. ایک کارنر ہم نے تیار کیا, اس کے اندر ہم نے اس کو ایڈجسٹ کیا. یہ اس کے ساتھ ایل ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں. یو کے ساتھ آپ نے ایل لگانے ہیں. ایل کے ساتھ پہلے ہم نے وال کو رکھ کے ایک دفعہ چیک کر لیا ہے کہ اس کا کیا ویو آتا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو ایل لگائیں گے, ایل کو پیچ لگائیں گے. یہ دیکھیں مکمل طریقہ کار ہے. اور اس میں بڑی آسانی ہم نے رکھی ہے, لیکن ہماری لیبر بھی آ جائے گی فٹ کرنے کے لیے. وہ کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہاں سے یہ تیار کر کے ہی آپ کو بھجوانا ہے. یہ ہم اس کا ایک کارنر تیار کریں گے. سب سے پہلے ہم نے دیوار ایک تیار کی ہے, تیار کر کے رکھ کے چیک کی ہے. پھر اس دیوار کو ہم نے کھول دیا ہے. تو ابھی ہم اس کے کارنر تیار کر رہے ہیں. اور اس کے اندر ہم لکڑی یوز کریں گے.
جس شیٹ کو پیچ لگیں گے، جس شیٹ کو ہم پیچ لگانا چاہیں گے تو وہاں پہ ہم ایک یہ لکڑی کا گولا ہے یہ ڈالیں گے، اس کے برابر اس کو کٹنگ کریں گے، نشان لگائیں گے۔ لکڑی وہاں یوز کریں گے جہاں جہاں پہ ہمیں پیچ ریکوائرڈ ہے، جہاں پہ ہم نے پیچ لگانے ہیں وہاں پہ ہم لکڑی یوز کریں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، جو فرنٹ کی ایک وال ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اس میں لکڑی وغیرہ ڈال دی ہے، اور جہاں پہ ڈور لگنا ہے دروازے کی جگہ ہم نے چھوڑ دی ہے، تو اس کو ہم پیچ لگائیں گے، اس لیے ہم اس کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ لکڑی ڈالیں گے۔ یہ دیوار کھڑی ہو چکی ہے، اس کے اوپر والا جو یو ہے وہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ آگے جو ہم نے ایل تیار کیا تھا اس کے اوپر لگا دیا ہے، بیک سائڈ کی بھی لگا دیا ہے، اور یہ ہماری ایک وال جو ہے تقریباً ریڈی ہو چکی ہے۔ یہ ہم نے ایک انگارہ لگایا ہے کیونکہ یہ دروازے کی جگہ ہم نے چھوڑی ہے، فرنٹ کی دیوار ہے، یہ فرنٹ کی دیوار ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ جگہ چھوڑی ہے دروازے کے لیے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کو ہم پیچ لگا رہے ہیں، جس جگہ پہ پیچ لگیں گے وہاں پہ لکڑی ڈالنی پڑتی ہے ساتھ ساتھ۔ جی یہ فرنٹ کی دیوار بھی تیار ہو گئی تھی، اس کے بعد اب بیک کی دیوار بھی تیار ہوگی۔ اب یہ جو ہے لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ کی والز ہیں یہ لگائیں گے۔ اس کو لگانے کے بعد ہم اس کی ٹیپر کریں گے، اس کی کٹنگ کریں گے، تاکہ جو پانی کا جو بارش وغیرہ کا پانی ہوگا اس کی سلوپ بن جائے، اور یہ بیک سائڈ پہ جو ہے پانی اس کا جو ہے وہ گرے گا کمرے کا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی اس کو نشان لگائیں گے اس کو ٹیپر کرنے کے لیے، تاکہ اس کا جو کٹنگ ہو جائے۔ پینسل کے ساتھ اس کا نشان لگائیں گے، نشان لگانے کے بعد اس کو گرائنڈر کے ساتھ کاٹیں گے۔
ایک سائڈ جو ہے ہم نے اس کی کاٹ دی ہے نیچے، رائٹ سائڈ والی دیوار کے پیس ہم نے نیچے رکھ کے کاٹ دی ہیں، اور یہ والے جو کھڑی دیوار کے اوپر ہی ہم اس کو کاٹیں گے، کاٹ کے اس کا جو نشان لگا کے اس کو مارکنگ کریں گے اس کی پوری۔ اور اس کے ساتھ ہم اس کا جو یو ہے، گلارن اوپر والا یو ہے وہ ڈالیں گے اس میں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں آپ سکرین کے اندر کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یو جو ہے وہ اس کے اندر فٹ کر رہے ہیں، اس کو بٹھا رہے ہیں۔ فرنٹ والی دیوار تیار ہو چکی ہے اور یہ لاسٹ دیوار ہے، اس کے اوپر یو فٹ ہو رہا ہے۔ یہ جو ہماری لیفٹ سائڈ کی رائٹ سائڈ کی وال تھی، اس کو تھوڑا لیول کرنا پڑے گا، اوپر سے کٹنگ کرنے پڑے گا فالتو، کیونکہ کچھ یہ ہم نے ایکسٹرا کر دیا تھا، اس لیے رکھا تھا کہ جہاں پہ اس کا لیول آئے گا وہاں پہ اس کی سیٹنگ ہو جائے گی۔ جی ویورز، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے کمرے کی چاروں دیواریں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اس کو ہم صرف ایک پیج لگائیں گے کارنر پہ تاکہ اس کی مضبوطی رہے۔ ابھی ہم کمپلیٹ پیج نہیں لگا رہے، صرف ایک پیج کے اوپر ہم اس کو کھڑا کریں گے تاکہ اس کے اوپر چھت ڈالی جا سکے اور آپ کو دکھائی جا سکے چھت کا طریقہ کار۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چاروں دیواریں الحمدللہ تیار ہو چکی ہیں۔ دروازے کی جگہ چھوڑی ایک دیوار میں، یہ دوسری دیوار، تیسری دیوار ہے، اور یہ اس کی بیک کی چوتھی دیوار ہے۔ چاروں دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں، بس اب اس کے اوپر چھت ڈالنا باقی ہے۔ اب دیکھیں گے چھت بھی کس طریقے سے ڈال رہی ہے، اسی طریقے سے اس کو آسانی کے ساتھ کھولا جا سکتا ہے۔ جتنی آسانی کے ساتھ یہ فٹنگ ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ آسانی کے ساتھ یہ جو ہے اوپن ہوگی۔ یہ اس کے یو ہیں جو چھت کے نیچے لگنے ہیں ایز اے سپورٹ، انشاءاللہ اگلے دے وچ نہیں تاکہ کھپڑا چھت پینا کا وزن جو ہے اس کے اوپر آ جائے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جی اس وقت جو ہے چھت ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ابھی اس کو ناپیں گے، اس کو ناپ کے اس کے جو یو ہیں یو لگائیں گے اس کے اوپر۔ آپ لوگوں کو تو جب یہ روم ملے گا
جس کسٹمر کو بھی یہ روم چاہیے ہوگا اس کو تو یہ کام نہیں کرنے پڑیں گے، اس کو صرف نٹ بولٹ لگانے پڑیں گے۔ یہ تو ہم اس کا اسٹرکچر تیار ہوتے ہوئے آپ کو دکھا رہے ہیں، اور آپ کا یہ ویلڈنگ کا اس چیز کا کوئی کام نہیں ہوگا، یہ آپ کو مکمل ریڈی میڈ تیار روم ملے گا۔ آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف آپ نے نٹ بولٹ لگانے ہیں۔ جی ویورز، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت چھت کے یو ویلڈنگ ہو چکے ہوئے ہیں، نٹ بولٹ لگ چکے ہوئے ہیں۔ اس وقت چھت بالکل تیار ہے، اور ابھی اس کے اوپر چھت ڈالنی شروع کریں گے لڑکے۔ اور آپ کو اس کی ساری ترتیب کی سمجھ لگی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری سمجھ لگی ہوگی۔ ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیے۔ یہ چھت ڈالنے کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھت کس طرح ڈالتی ہیں۔ یہ 12 فٹ لمبی لینتھ ہیں، اور ان کو ہم نے اس کے اوپر ایڈجسٹ کرنا ہے۔ پھر اس کو اوپر کی جانب سے ہم نے نیچے کو پیچ لگانے ہیں، سلیکون لگانی ہے پیچوں کے اوپر، اور یہ واٹر پروف ہو جائے گا مکمل۔ اور چھت جو ہے اس کی سیمے کی نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اندر، آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ اس کے پرائز، اس کے منگوانے کا طریقہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتایا جائے گا، وہ آپ غور سے دیکھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا۔ یہ چھت اوپر ڈالی جا رہی ہے، اور یہ جو 2 یو لگائے ہیں ہم نے اس کی سپورٹ کے لیے ہیں۔ اس کے اوپر آپ نے یہ رکھ کے تو اس کے اندر لکڑی ڈالنی ہے۔ لکڑی ڈال کے آپ نے یہ یو کے سامنے اوپر سے پیچ لگا دینے ہیں، سائڈ سے دیواروں پہ پیچ لگا دینے ہیں، تو آپ کی چھت مکمل ہو چکی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں ذرا، آپ کو اس کی ساری جو ہے سمجھ لگ رہی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی ساری سمجھ لگ رہی ہوگی۔ یہ دیکھیں، یہ چھت کا ڈالنے کا منظر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھت مکمل ڈالی جا رہی ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ اس کے فرنٹ کا ویو بھی میں نے آپ کو دکھا دیا، اندر کے ویو بھی دکھا دیا، کس طریقے سے اس کی فٹنگ ہو گئی، وہ سارا کچھ دکھا دیا۔ آپ ویڈیو کو دیکھیں، تو یہ کلپ مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو اس کا ریٹ بتاؤں گا کہ یہ آپ کو کس ریٹ پر پڑے گا، کیا اسکوائر فٹ پڑے گا، اور یہ اس کی کیا سائزز ہوں گے، اس کی ہائٹ کتنی ہوگی، لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی، اور منگوانے کا کیا طریقہ کار ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ جی ویورز، تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس وقت چھت کا جو آخری پیس تھا وہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ صرف اس کو اوپر سے ہم نے پیچ نہیں لگائیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے یہ روم جو ہے آرڈر پہ تیار کیا ہے، اور یہ ہم نے ڈیرہ غازی خان میں بھیجنا ہے۔ جی ابھی آپ اس کی ویو دیکھیں۔ یہ چھت کے اندر آپ ہال دیکھ رہے ہیں، اوپر مکمل چھت ہو چکی ہے، دروازے کی جگہ چھوڑی جا چکی ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کے منگوانے کا بھی طریقہ بتاتا ہوں، اس کو مکمل ڈور لگا کے بھی آپ کو یہ سارا کچھ دکھائیں گے۔ انسٹال کرنے کا طریقہ، ہر چیز آپ کو واضح ہو جائے گی۔ اس کے اندر ہمارے پاس 5 کلر اویلیبل ہیں، 5 کلروں میں یہ روم جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مکمل روم، اس کی یہ فرنٹ ویو ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک جو ہے وہ دروازہ ہوگا اور ایک ونڈو ہوگا۔ ونڈو کی جگہ ہم نے ابھی چھوڑی ہوئی ہے، ونڈو لگائی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہاں پہ موقع کے اوپر لگے گی، یہاں پہ یہ انسٹال ہوگا۔ ڈور آپ دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے آپ اسپیشلی چھت آپ باہر سے دیکھیں گے تو چھت کے اندر آپ کو ہالو نظر آئے گا،
تو یہ ہالو ہم بند نہیں کریں گے، اس کا یہ بند نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر سے ہوا کی کراسنگ ہوگی، ہوا کی کراسنگ ہونے کی وجہ سے اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ مینٹین رہے گا۔ اس میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ 10 سے 15% ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو ہال ہے اس کے اندر سے ہوا کا گزر ہوگا، جس کی وجہ سے ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا۔ یہ ونڈو کی جگہ آپ رکھی ہوئی ہے، اس کی سائڈوں پہ آپ فریم دیکھ رہے ہیں، تو یہ فریم جو ہے یہ اس کا لوہے کا ہے۔ اس کا ہم ایس ایس کا بھی لگا سکتے ہیں آن ڈیمانڈ پارٹی کا، یہ ہم نے فی الحال تو یہ عام لوہے کا لگایا ہے۔ اینگل لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ پٹی لگی ہوئی ہیں بینڈ کر کے، اور اس کے ساتھ دروازہ لگا ہوا ہے، اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ 8 فٹ ہے۔ تو 8 فٹ ہائٹ اس کی بیسٹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسٹمائز سائز کروانا چاہتا ہے ہم سے زیادہ، تو زیادہ سائز میں بھی تیار ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ابھی ہم کمرے کے اندر چلیں گے، آپ کو کمرے کا وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ جو روم آپ دیکھ رہے ہیں یہ 12 فٹ چوڑا ہے، 12 فٹ لمبا ہے، اور 8 فٹ اس کی ہائٹ ہے۔ اس کے اندر ایک 3x3 کی ونڈو اور ایک 4x7 کا جو ہے وہ ڈور آپ کو ملے گا۔ یہ ہمارا ڈور ہے، پی وی سی کا ڈور لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ فریم دیکھ رہے ہیں آپ، یہ فریم بھی اس کا پی وی سی کا لگا ہوا ہے، اور یہ ڈور بھی پی وی سی کا ہے۔ ہماری اسپیشل یہی کوشش تھی کہ ہم اس کی ہر چیز جو ہے وہ پلاسٹک میں لگائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی اس میں تیسرا مٹیریل یوز نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے اس کی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کے جو اینگلز ہیں یہ لوہے کے لگائے ہیں۔ ابھی آپ کو یہ ڈور دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھیں، آپ کو وزٹ کرائیں گے مکمل اس کا فریم دکھائیں گے ہم آپ کو اس سائڈ پہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا انگلارن لگا ہوا نیچے، یو ٹائپ ہے، اس کے اندر سارے نٹ بولٹ فکس ہیں۔ یہ اندر سے اس کا فریم فکس ہوا ہے، اس کو یہاں پہ بھی نٹ بولٹ جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں ہم نے، اور سامنے آپ کو قبضہ نظر آ رہا ہوگا دروازے کا بھی، دروازے کی فٹنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نٹ بولٹ کے ساتھ ہی لگیں گی، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ لگے گا۔ یہ دیکھیں اس کی دیوار، اس کے یہ جوائنٹ، یہ اس کے جوائنٹ ہے، یہ 8 انچ کا جو ہے یہ پیس آپس کے اندر یہ انسٹال ہوا ہوا ہے۔ یہ کمرہ ہم نے عارضی تیار کیا ہے، یہ ابھی ڈیرہ غازی خان میں اس کا آرڈر ہے، تو وہاں پہ یہ جائے گا، وہاں پہ یہ مکمل جب فٹ ہوگا تو یہ کوئی چیز اس میں نظر نہیں آئے گی۔ ابھی آپ کو یہ دیواریں ساری دکھائے گا کیمرہ مین گھما کر کے، یہ دیکھیں اس طرح اس کی دیوار جو ہے یہ مکمل تیار ہوتی ہے۔ یہ ہم نے اس کے اندر مارکنگ کی ہوئی ہے، کاغذ ٹیپ لگا کے اس کے اوپر ہم نمبر لکھیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو جس طرح یہ انسٹال کرنا ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ چاروں کونوں آپ کو دکھا رہے ہیں، تھوڑا سا یہ کونا خالی بھی ہے، اس میں ابھی پیس لگنے والا ہے، کیونکہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہاں پہ موقع کے اوپر ہی ایڈجسٹ ہوں گی۔ ابھی میں آپ کو یہ ڈور بند بھی کرتا ہوں، یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں مکمل ڈور یہاں پہ بند ہو چکا ہے، مکمل فریم کے عام کمرے کی طرح یہ کمرہ ہے۔ صرف اس کا فرق یہ ہے کہ آپ اس کو ٹیمپریری موویبل یوز کرتے ہیں۔ تو اب میں اس کمرے کا آپ نے وزٹ کر لیا، ابھی میں آپ کو اس میں تھوڑی سی پراپر چیزیں بتا دوں کہ یہ جو والز ہیں اس کے اندر ہم نے یہاں پہ لکڑی ڈالی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ اے سی وغیرہ، اپنا کولر یا کوئی بھی چیز آپ بجلی کی وائرنگ کرنا چاہیں تو آپ لکڑی کے جو ڈلی ہوئی ہے اس کے اندر آپ پیچ کر لگا کے اس کو آپ وائرنگ بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو اس کمرے کو پینٹ پالش کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ عام کمرہ تیار کرتے ہیں تو اس کو آپ کو سال 2 سال بعد جو ہے بار بار اس کو پینٹ پالش کرنا پڑے گا، لیکن اس کو آپ کو پینٹ پالش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو آلریڈی یہ جینون کلر جو ہے وہ ہوا ہے، اس میں 5 کلر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مل جائیں گے۔ تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی دیواریں اور کلر کی کر لیں یا چھت اور قسم کی کر لیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو یہ دکھائیں گے ہم چھت کا ویو۔ یہ آپ چھت کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اسپیشلی یو اینگل لگائے ہوئے ہیں الٹے، یعنی کہ یہ الٹا یو اینگل لگا ہوا ہے، اس کا یہ سامنے بولٹ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہ جیسے ہی آپ بولٹ اتاریں گے، ایک یہ بولٹ لگے ہیں، ٹوٹل 4 بولٹ لگے ہیں، یہ 4 بولٹ اتاریں گے تو آپ کی جو چھت ہے وہ ریموو ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کے جو پیس نظر آ رہے ہیں اوپر، یہ پیس سب علیحدہ ہو جائیں گے۔ اور اس کو یو کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے بجلی کی وائرنگ کرنی ہے تو آپ اس یو کے اندر بجلی کی وائرنگ لے کے آئیں گے، آپ درمیان کے اندر اس کو کوئی فین، کوئی بلب، کوئی بھی چیز لگانا چاہیں تو آپ کی جو بجلی کی وائرنگ ہے وہ اس کے اندر آئے گی آپ کی تھرو آؤٹ۔ یا آپ کوئی لگانے کو پائپ بھی اگر گزارنا تو اس کے ہم نے 1.25 انچ 1.5 انچ کی فٹنگ رکھی ہے تاکہ اس کے اندر آپ جو ہے
وائرنگ کر سکیں، آپ بجلی کی یا پانی کی وائرنگ کر سکیں۔ اس کے بعد اس کی ایک ڈبی ہے، وہ اس کو آپ نے لگا دینا تو یہ سارا بند ہو جائے گا۔ اے سی لگانے کے لیے بھی آپ اس کے جہاں پہ مرضی آپ اے سی لگا سکتے ہیں۔ اس کی جو چھت ہے یہ تقریباً اتنی مضبوط ہے، اگر اس کے اوپر 40-50 کلو ویٹ کے حساب سے کوئی اگر بندہ چلا بھی جاتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اس کی چھت بھی یوز کرنی ہے تو آپ ہمیں اسپیشل بتائیں گے تو ہم اس کی تھوڑا سا اسٹرکچر جو ہے وہ چینج کر دیں گے، پھر آپ اس کی چھت بھی یوز کر سکتے ہیں۔ فرنٹ کی دیوار جو ہے اس کی وہ 8 فٹ کی ہے، اور پچھلے والی جو دیوار ہے وہ 7.5 فٹ کی ہے۔ اس کی ٹیپر ہے، اس کے اوپر پانی جو ہے وہ بالکل نہیں رکے گا۔ یہ سارے جو جوڑ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے یہ لگائی جاتی ہے سلیکون لگا کے ہم اس کو تیار کرتے ہیں، اور یہ ہم نے عارضی طور پہ اس میں لگایا ہوا ہے ہولڈر بلب روشنی کے لیے۔ آپ اس طرح اس کو کوئی بھی چیز انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو یہ پوری جو چھت ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 ہم نے جو پارٹیشنیں دی ہوئی ہیں انگلارن کی اس کی مضبوطی کے لیے۔ اس کو ہم 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، کسٹمر کی ڈیمانڈ پہ ہے اس نے چھت یوز کرنی ہے یا نہیں یوز کرنی۔ یہ بارش میں پانی میں ہر جگہ پہ یہ یوز ہو سکتا ہے۔ اس کا نیچے فنڈیشن دیکھیں آپ، یہ میں آپ کو غور سے دکھاتا تو آپ کو میں نے کمرے کا مکمل تعارف کروا دیا۔ آپ ویڈیو دیکھتے رہیں میری، دوبارہ آپ اینڈ پہ جو ہے ویڈیو کے وہ آپ سے بات ہوگی۔ یہ روم کا جو سائز ہے یہ 12x12 کا روم ہے۔ یہ کافی بڑا روم ہے۔ موسٹلی تو لاہور جیسے شہروں میں اتنا بڑا روم بھی نہیں ہوتا، گھروں میں 10x10 سے زیادہ روم نہیں ہوتا۔ یہ 12x12 کا روم ہے۔ اس کے اندر آپ اٹیچ باتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اٹیچ باتھ کے لیے بھی کسی کارنر میں ہم جو ہے اس کو جگہ دے سکتے ہیں۔ اس میں آپ ایک بڑا ڈبل بیڈ رکھ سکتے ہیں۔ بڑا ڈبل بیڈ رکھنے کے بعد آپ اس میں صوفے وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کہیں باہر فارم ہاؤس پہ یوز کرنا کوئی گارڈز کے لیے یا کسی سارونٹ کے لیے تو اس کے لیے بھی یہ کافی بڑا کمرہ ہے، اور یہ بہت ہی بہترین روم ہے، ٹیمپریری روم تیار ہوتا ہے۔ آپ اس کو ایزیلی یہاں سے اٹھا کے کسی جگہ پہ شفٹ کر سکتے ہیں 2-4 سال اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو۔ اگر آپ نے 2nd فلور یا فرسٹ میں آپ کو اس کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو ہمیں آرڈر دینا ہے وہ آپ کو 15 دن کے اندر ہم نے آپ کو ریپلیس کر دینا ہے۔ تو آپ میری ویڈیو جو ہے وہ مکمل دیکھیں، اس کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں۔ اینڈ پہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، باقی جو باتیں وہ اس کی میں آپ کو ریٹ اور باقی چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ تھینک یو جی۔ ابھی آپ کو کمرے کا میں نے پورا تعارف کروا دیا ہے کہ یہ کس طرح بنتا ہے، اس کا بنانے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اب اس کے بات کریں گے ہم اس کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ آپ کو کس طرح پڑے گا، کس اسکوائر فٹ پڑے گا، اور ساتھ بات کریں گے کہ اس کو منگوانے کا کیا طریقہ کار ہے اور یہ آپ تک کس طرح پہنچے گا۔ تو یہ جو روم ہے میں نے شروع میں بھی بتایا کہ اس کے اندر جو ہے نا آپ کو 3 سائز ملیں گے، 10x10، 10x12 اور 12x12۔ تو اس کی جو پیمائش ہے وہ ہم چھت سے ناپیں گے، اس کی دیواروں سے نہیں ناپیں گے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کا 10x12 کا روم ہے تو وہ 120 فٹ ہو گیا۔ 120 فٹ کو آپ ملٹیپلائی کریں گے، ہمارا جو اس وقت ریٹ چل رہا ہے وہ 1200 روپے پر اسکوائر فٹ ہے، تو وہ تقریباً 1,44,000 روپے کا ایک روم پڑے گا۔ اور ایک روم 1,44,000 روپے کا پڑے گا 1200 روپے اسکوائر فٹ کے ساتھ۔ اس کے اندر اس کی ہائٹ جو ہے آپ کو 8 فٹ ملے گی، ایک اس میں ڈور ملے گا اور ایک ونڈو ملے گی۔ اور منگوانے کا طریقہ کار اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو بھی سائز چاہیے، جو ہماری اسکرین کے اوپر نمبر آ رہے ہیں ان نمبر کے اوپر ہمارے واٹس ایپ بنے ہوئے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر آپ نے اپنا نام لکھنا، نیچے PVC روم لکھنا، نیچے اپنے پیمائش لکھنے کا آپ کو ان 3 جو سائز ہیں ان تینوں سائزوں میں سے کون سا روم چاہیے، اور آپ نے تھوڑا سا ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ نے یہ کس مقصد کے لیے یوز کرنا ہے۔ تو اس کی آپ کو ساری کوٹیشن وغیرہ بن کے بل بن کے آپ کو واٹس ایپ نمبر کے اوپر آ جائے گا، اور اس کے بعد ہمارا جو ٹائم ہے وہ تقریباً 15 دن کا ہوگا۔ 15 دن کے اندر ہم آپ کے پابند ہوں گے۔ آپ کی پیمنٹ کے بعد 15 دن کے اندر آپ کو یہ روم تیار کر کے ہم آپ کے جو ایڈریس پہ جو ہے نا ہم اس کو بھیج دیں گے۔ اور مزید اس کے لیے کوئی معلومات آپ کو چاہیے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔